فیل پڑھیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق سے پہنچیں گے. تو فیل پڑھے بغیر الحمدللہ ہمارے سامنے قرآن مجید کی آیات اور حدیث آئی ہیں جس کے حصے آپ نے پہچاننے شروع کر دیے. جملہ اسمیہ میں بعض اوقات جو مرکب اضافی ترکیب ہوتی ہے جس میں یا متکلم استعمال ہوتا ہے وہاں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے. اس کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ نے پہچاننے کی کوشش کرنی ہے. ایک کنسٹرکشن ہے, آپ ہر جمعے کو خطبے میں وہ الفاظ لازماً سنتے, ہر جمعے میں خطبے میں امام صاحب آپ کے سامنے وہ الفاظ بولتے ہیں. وہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ارحم امتی بی امتی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جملہ میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھا ہے, اب ذرا گرامیٹیکلی اس کا انالیسس کریں. یہ مبتدا خبر متعلق خبر کیسے آپ اس کو کریں گے؟ ارحم امتی خبر ابو بکر, متعلق خبر بی امتی, یعنی جار مجرور ہم نے پہچان رکھی ہے نا متعلق خبر کی, تو وہ تو آپ بڑی آسانی سے پہچان لیں گے. اب یہ ارحم امتی یہ کنسٹرکشن کون سی ہے؟ مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے, یعنی میری امت. کل ہم نے یا غالباً کل یا پرسوں حدیث یہاں پر پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت, میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا. تو ارحم امتی کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میری امت کا ارحم لفظی ترجمہ ہوگا. اب ارحم کے کیا معنی ہے؟ یہ وزن جو ہے شاید آپ کو یاد ہو, شروع میں جو میں نے آپ کو تھوڑے بہت وزن پریکٹس کروائے تھے اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ افعلو کا وزن جو ہے یہ ہم ڈگریز جو استعمال کرتے ہیں صفات میں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے, چاہے کمپیریزن کے لیے ہو چاہے وہ کل کے لیے ہو. اکبرو اللہ اکبرو یہ بھی جملہ اسمیہ ہے, اللہ سب سے بڑا ہے تو ترجمہ آپ کرتے ہیں سب سے بڑا, اکبرو سب سے بڑا, اصغرو سب سے چھوٹا, احسنو سب سے اچھا. اسی وزن پہ لائیں ارحمو کیا بنے گا؟ سب سے زیادہ رحم کرنے والا. تو ارحم امتی میری امت کا ارحم مراد کیا ہے؟ میری امت کا سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بی امتی با کا ترجمہ کیا ہے؟ ساتھ. تو بی امتی کا کیا ترجمہ ہوا؟ میری امت کے ساتھ, یعنی میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والی شخصیت کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ جو میں بات آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو یا متکلم کی طرف اسم جب کوئی مضاف ہوتا ہے تو وہ جو اس کی شکل بدلتی ہے اس کو ذہن میں لازمی رکھیے. یہ امتی ورڈ جو ہے یہ حالت رفع میں بھی امتی ہے, حالت نصب میں بھی امتی ہے, حالت جر میں بھی امتی ہے. اس لیے کہ یا متکلم کی طرف جب بھی کوئی اسم مضاف ہوتا ہے تو یا متکلم اس کی رفع نصب جر کو ختم کر دیتی ہے, کھا جاتی ہے. اب یہاں پر امتی کس طور پہ استعمال ہو رہا ہے؟ حالت جر میں, کیونکہ مضاف الیہ ہے. یہاں پر حالت جر میں استعمال ہو رہا ہے, کیوں؟ حرف جر با کی وجہ سے. تو کسی بھی اسم کے جو حالت جر میں جانے کی دو وجوہات ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ الفاظ میں آپ کے سامنے آ گئی. ارحم امتی بی امتی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ کم از کم جملہ سنیں گے تو آپ الرٹ ہوں گے کہ خطبہ جمعے میں کم از کم ایک جملہ تو آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو. انتہائی اہمیت کا حامل ہے آپ کا خطبہ جمعہ. نبی قسم کا جو فرمان میں نے آپ کو سنایا تھا ان کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جو ظہر کی نماز کی جگہ پر جمعے کی نماز رکھی گئی ہے, 4 رکعتیں ہیں ظہر کی, ان میں سے 2 رکعت کم کی گئیں
اور ان 2 رکعات کی جگہ پر وہ خطبہ جمعہ رکھا گیا. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے. یجلس بینہما ہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے اور ان خطبوں میں کیا کرتے تھے؟ یقرأ القرآن، آپ قرآن پڑھا کرتے تھے، اور وَيُذَكِّرُ النَّاسَ، لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے. تو قرآن کے ذریعے ہی نصیحت ہوگی. ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد اسی وزن پہ ایک لفظ بنے گا اشددو، جس میں پھر کچھ قواعد مزید آگے آپ پڑھیں گے کہ جب بھی کوئی 2 حروف اکٹھے ہو جاتے ہیں تو رب ان 2 حروف کو مرج کر دیتا ہے. اشددو سے وہ بن جائے گا اشدو. یہ چیزیں بھی ہم نے پڑھنی ہیں اینڈ پر انشاءاللہ تعالی. اشدو شدید، پھر اشدو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ سب سے زیادہ سخت. وَأَشَدُّهُمْ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کا سب سے سخت کون ہے؟ عمر. مبتدا خبر. اب عمر اسم جو ہے آپ اسے بغیر تنوین کے دیکھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ غیر منصرف اسم ہے. اچھا وَأَشَدُّهُمْ عمر، لیکن کس اعتبار سے، کس چیز کے بارے میں؟ فی امر اللہ، اللہ کے معاملے میں. اللہ کے معاملے میں سب سے سخت کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد اسی وزن پر آپ آئے اکرم، کریم باعزت، اکرم سب سے باعزت. وَأَكْرَمُهُمْ، حیاء عثمان. اب یہ اسم جو آپ کو درمیان میں حالت نصب میں نظر آیا ہے، یہ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ ابھی ہم نے کوئی اسم حالت نصب میں کیوں جاتا ہے اس کی وجہ نہیں پڑی ابھی تک. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی پتہ چلے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو آپ کو پتہ چلے گا. وَأَكْرَمُهُمْ عثمان، اور ان میں سب سے اکرم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کس اعتبار سے؟ حیا کے اعتبار سے. پھر قاضی کسے کہتے ہیں؟ قاضی فیصلہ کرنے والا. ٹھیک، اسی وزن پہ جب ہم اس کو رکھیں گے تو بنے گا اقویو. وہی وزن ہے، دیکھیں، اکبرو، اصغرو، احسنو، ارحمو، اشددو، اکرمو، اقدایو. اس میں جو سادے سادے الفاظ ہیں وہ تو اسی طرح استعمال ہوں گے، لیکن جہاں کچھ خاص باتیں آئیں گی وہاں پر ان الفاظ کو ایک خاص انداز سے بیان کیا جائے گا. جیسے کہ 2 حروف اکٹھے آئے تو ان کو مرج کر دیا گیا، وہ اشدو بن گیا. اسی طرح جب بھی کسی اسم کے آخر میں یا آ جاتی ہے، اس یا پر پیش ہوتی ہے اور پیچھے زبر ہوتی ہے، تو عام طور پر اس کو کھڑی زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اقضا، سب سے بہترین یا سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا، اقضا. اور پھر اس لفظ کو جب کسی ضمیر کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو پھر الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے. وَأَقْوَاهُمْ، کیونکہ الف مکسورہ الف ہی کی شکل ہے تو یا ہٹا کر اسے پھر الف کی صورت میں لکھ دیا جاتا ہے. وَأَقْضَاهُمْ، اور ان کا بہترین فیصلہ کرنے والا وہ کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ الفاظ آپ سنتے ہیں
جمعے کے خطبے میں صحابہ کی عظمت، ان کے کردار کے حوالے سے کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، حضرت نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہو اور ہم نے اس کی مکافات نہ کر دی ہو سوائے ابو بکر کے، کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو بھی حسن سلوک کیا میں اس کا بدلہ اس دنیا میں انہیں نہیں دے سکتا، ان کے عمل کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی انہیں دے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کسی کا مال میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے مال کو استعمال نہیں کیا، دین کے لیے اس مال کو استعمال کیا، کسی کا مال میرے اتنا کام نہیں آیا جتنا ابو بکر کا مال کام آیا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جب ایمان لے کر آئے تھے تو اس وقت ان کے پاس 40,000 درہم تھے، 40,000 درہم اماؤنٹ اس دور کے حساب سے معمولی اماؤنٹ نہیں ہے، لیکن وہ اماؤنٹ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ اسے آپ جس طرح چاہے خرچ کریں۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی جس طرح غلاموں کو آزاد کرانے میں وہ اپنی رقم جو ہے وہ خرچ کی ہے، وہ ایگزامپلز آپ کے سامنے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کس نے آزاد کروایا، اور اتنے بڑے بڑے نام ہیں، کس نے آزاد کروایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب یہ کیا وجہ تھی؟ وہ جو ایک رحمت، ایک رحیم ہونے کا جذبہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر، یہ اس کی نشانی تھی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا اللہ کے اعتبار سے، اللہ کے معاملے میں، اس میں سب سے سخت رائے آپ کو کس کی ملتی تھی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ جنگ بدر کے قیدی آئے ہیں، کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ حضور سے مشورہ کر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کیا ہے کہ نہیں، ان میں سے ہر ایک کو قتل کیا جائے، اور قتل بھی اس انداز سے کیا جائے کہ جس کا جو قریبی شخص ہے وہ اس کو قتل کرے، یعنی وہ اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں سب سے سخت کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر وَأَكْرَمُهُمْ حَيَاءً عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف رکھتے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور میری چادر انہوں نے اوڑھی ہوئی تھی کہ والد صاحب نے کسی کام کے سلسلے میں اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور اسی طرح لیٹے رہے۔ حضرت بکر آئے، اپنی بات کی اور واپس چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، حضرت عمر آئے، کام کی بات کی اور چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر صحیح ہو کر بیٹھے، چادر صحیح کی۔ اب ایک ایک بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوٹ کی جاتی تھی۔ حضرت عثمان آئے، انہوں نے بات کی، چلے گئے۔ حضرت عائشہ نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو اہتمام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا وہ نہ ابو بکر کے لیے کیا نہ عمر کے لیے کیا، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عثمان میں حیا کا جو وصف ہے وہ بہت غالب ہے۔ میں نے خیال کیا کہ عثمان اپنے کام کے سلسلے میں میرے پاس آئیں گے، کوئی بات کرنا چاہیں گے، لیکن مجھے اس حالت میں دیکھ کے کہ آپ سے آرام فرما رہے ہیں، وہ اپنی بات نہیں کر سکیں گے، لہٰذا میں نے اس کے لیے یہ جو ہے طریقہ کار اختیار کیا۔ تو اور یہ فرمایا تھا کہ عثمان تو ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، وہ اکرمہم حیاء عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر کیا ہی کہنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وَأَقْضَاهُمْ علی، بہترین فیصلہ کرنے والا، لوگوں کے جھگڑوں کا، نزاعات کا بہترین فیصلہ کرنے والی شخصیت کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ مشہور واقعہ آپ کے علم میں ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کو ہمارے یہ ہیروز ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں یقیناً معلومات ہونی چاہیے۔ ہم پتہ نہیں کس کس کو پڑھتے رہتے ہیں، ہمارے ہیروز یہ ہونے چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک معاملہ آیا تھا، ایک کیس تھا، 3 افراد تھے، اور ان کا کیس یہ تھا کہ جی ہمارے پاس 17 اونٹ ہے،